یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان پر فرشتے اترتے ہیں، جب دنیا سوتی ہے لیکن قسمت جاگنے لگتی ہے، جب دروازے بند ہوتے ہیں لیکن ایک دروازہ ایسا کھلتا ہے جس سے دولت، سکون، محبت، رحمت سب کچھ تمہاری طرف دوڑتے ہیں۔ اور وہ لمحہ ہے فجر کے بعد کا لمحہ۔ اس لمحے ایک خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے، 3 نام، بس 3 نام، لیکن ان 3 ناموں کے اندر وہ راز چھپا ہے جو تمہاری ساری زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ تسبیح بتائیں گے جس سے پڑھنے والوں پر دولت ایسے کھلتی ہے جیسے خزانوں کی چابی ہاتھ لگ گئی ہو۔ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کے در کھلے ہوتے ہیں اور اللہ خود آواز دیتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ ان پر رب کی رحمت کے دستک لگتے ہیں۔ اور اس لمحے کی سب سے طاقتور تسبیح یا غنیوں، یا سلاموں، یا ربنا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ راز ہے، اسرار ہے، دولت کے مقفل دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ جب تم یا غنیوں کہتے ہو تو تم اللہ کے اس وصف کو پکارتے ہو جس کے خزانوں کا کوئی اختتام نہیں۔ یا غنیوں پڑھنے والا کبھی فقیر نہیں رہتا۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے دروازے پر برکت کیسے آ گئی۔ ایک شخص تھا کراچی میں، فجر کے وقت صرف 11 دن یہ تسبیح پڑھی۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یا غنیوں، نہ کاروبار تھا نہ امید۔ 12ویں دن ایک فون آیا، بھائی آپ کی پراپرٹی کیس جیت گیا، آپ کو 28 لاکھ روپے ملیں گے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا کرم ہے، میں صرف یا غنیوں کہہ رہا تھا۔ اور یا سلاموں، اے سلامتی عطا کرنے والے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، سکون، صحت، امن یہ بھی رزق ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے وہ ذات جو دل کو چین دیتی ہے، وہ گھر جس میں یہ نام پڑھا جائے وہاں لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بہن نے بتایا، میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے تھے، میں نے فجر کے بعد صرف اس عمل کو پڑھا۔ اگلے دن شوہر خود آ کر بولے، پتہ نہیں کیوں آج دل بہت نرم ہو گیا ہے، تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ وہ بولی، مجھے لگا جیسے اللہ نے دل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور یا ربنا یہ دعا کا سب سے طاقتور آغاز ہے۔ جتنی دعائیں قرآن میں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں ان سب میں ایک الگ روحانی کیفیت ہے۔ یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے کوئی بچہ ماں کے گلے لگ کر رو رہا ہو اور ماں اس کا ہر دکھ درد دور کر دے۔ فجر کے بعد تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی لمبی گنتی یاد کرو، بس دل سے، یقین سے، سکون سے۔ یا غنیوں، یا سلاموں، یا ربنا۔ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے فرشتے سنتے ہیں، دعا اٹھتی ہے اور تمہاری تقدیر لکھ دی جاتی ہے نئی روشنائی سے۔ آؤ آج ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے رزق کے دروازے کھول دے، یا غنیوں کے صدقے اس کو محتاجی سے نجات دے، یا سلاموں کے صدقے اس کے گھر میں سکون نازل فرما۔ اے ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں جھکنے، مانگنے، صبر کرنے اور امید رکھنے والا بنا دے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے روز ایسے ہی روحانی راز لے کر آئیں۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو آپ کا، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، فجر کے بعد کا خفیہ وظیفہ، 3 الفاظ جو تمہیں بھکاری سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ صرف دولت نہیں بلکہ سکون، طاقت اور قسمت کی چابی۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، میری دکھیاری بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، جہاں بھی ہیں، دیکھیں آپ نے فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، غریبی، فقیری، لاچاری کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے، کوئی بے اولاد اس عمل کو پڑھے۔ دیکھیں آپ پیروں، فقیروں، عالموں کے پاس جاتی ہیں میری بہنیں اور میرے بھائی، آپ
لیکن آج تک کسی پیر فقیر نے آپ کو وہ چیز نہیں دی ہوگی جو آج میں آپ کو سچا وظیفہ بتاؤں گا۔ میں آپ کو اپنے سینے کا سچا راز بتاؤں گا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جو مجبور ہیں، جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی خالی جھولیاں الماریاں اللہ پاک بھر دیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ نے دیکھیں بے اولاد بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، رزق دولت حاصل کرنے کا اس سے بہتر موقع، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری قسمت ایسی رہے کہ تم قرضوں میں ڈوبے رہو گے، کہ تمہیں رزق کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، تو تم غلط ہو اور خطرناک حد تک لا علم ہو، کیونکہ تمہیں کسی نے فجر کے وقت کا وہ راز بتایا ہی نہیں، وہ لمحہ جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جب غریب کے پروانے جلا دیے جاتے ہیں، جب غریبی کو مٹا دیا جاتا ہے اور دولت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اسی وقت اگر تم صرف 3 نام پڑھ لو اور وہ تمہیں روٹی مانگنے والے سے روٹی دینے والا بنا دے، وہ 3 نام ہیں یا غنیوں، یا سلاموں، یا ربنا۔ مگر ان تینوں میں ایسا راز ہے جسے آج کھولنے جا رہا ہوں میں، مگر شرط یہ ہے کہ دل سے سنو اور آخر میں آمین کہو۔ فجر کا وقت صرف نماز کا وقت نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب شیطان تھک کر سوتا ہے اور اللہ کے دربار میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اس وقت میں یا غنیوں، یا سلاموں، یا ربنا پڑھے، وہ صرف مانگنے نہیں آتا، وہ قسمت کے فائل لے کر آتا ہے اور اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے آواز آتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اگر یہ وقت سوتے ہوئے گزار دو تو رزق کا فرشتہ خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، یا غنی وہ نام ہے جس میں خزانے چھپے ہیں، محل آباد ہے، غیب کے دروازے کھلتے ہیں۔ غنی کا مطلب ہے ایسا رب جو بغیر کچھ لیے دے دیتا ہے۔ ایک نوجوان جو کراچی میں پھل بیچتا تھا، دن میں 2 بار صرف یہ پڑھتا یا غنیوں، یا غنیوں، اور صرف 13 دن بعد اس کا نمبر نکلا۔ اسے ایک پلاٹ کا قبضہ مل گیا جس کی قیمت 36 لاکھ تھی۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، میں تو صرف پھل بیچ رہا تھا اور یا غنیوں پڑھ رہا تھا۔ یہ صرف دولت نہیں، یہ تقدیر بدلنے کا راز ہے۔ دیکھیں، یا سلاموں سکون، شفا، حفاظت کا راز ہے۔ وہ لوگ جو بیماریوں سے ٹوٹ گئے ہیں، جن کے گھروں میں جھگڑے، نفرت، خوف بیٹھ گیا ہے، وہ اگر فجر کے بعد صرف یا سلاموں پڑھ لیں اور ان پر شفا، حفاظت اور سکون ایسا اترتا ہے جیسے بارش۔ ایک عورت نے بتایا، میرے شوہر کا غصہ، بچوں کی چینخیں، دل کی گھبراہٹ، میں روز صبح کہتی تھی یا سلاموں، یا سلاموں، یا سلاموں۔ آج وہ گھر جنت لگتا ہے۔ یا سلاموں صرف الفاظ نہیں، ایک ایسا ڈھال ہے، ایسی ڈھال جو گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ یا ربنا وہ پکار ہے جس میں بندگی، عشق، آنسو اور قبولیت سب کچھ ہے۔ قرآن میں ہر نبی نے اپنی التجا یا ربنا سے شروع کی۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یا ربنا کہنا ایسا ہے جیسے تم عرش کے دروازے پر ہاتھ مار رہے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہیں زمین پر مل جائے گی۔ یا ربنا کر دے ہم پر آسانیاں، یا ربنا کھول دے رزق کے دروازے، یا ربنا بنا دے ہمیں بے نیاز۔ اے رب، جو کوئی یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس پر یا غنیوں کے صدقے دولت کا در کھول دے، یا سلاموں کے صدقے اس کے دل اور گھر کو شفا دے، یا ربنا کے صدقے اس کی ساری بند راہیں کھول دے۔ اے اللہ، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص، بیمار، بیزار، تھکا ہوا، مجبور، جو در در پر آیا ہے، اسے خالی نہ لوٹا۔ کومنٹس میں آمین لکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ دولت بھری دعائیں روز آپ کے لیے آسانی لے کر آئیں۔ اور یاد رکھو، فجر کا وقت ہاتھ سے گیا تو سارا دن ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ یا غنیوں، یا سلاموں، یا ربنا بس دل سے پڑھو، پھر دیکھو رب تمہارے لیے کیا لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، فجر پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے جب پوری نماز پڑھ لینا تو دیکھیں
دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں فجر کے بعد ایک بار یہ پڑھ لو، دولت خود دروازے کھٹکھٹانے لگے گی۔ یا غنیوں کا راز دیکھیں، پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، جو بھی ہو جیسا بھی ہو، کوئی بھی درود بس دل سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ یاد رکھیں درود شریف وہ دروازہ ہے جو ہر دعا کے لیے کھلتا ہے۔ دیکھیں درود وہ چراغ ہے جو ہر اندھیرے میں روشنی بن جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب اگر دولت چاہیے، رزق کا خزانہ چاہیے تو پہلے درود پڑھو، پھر وظیفہ۔ فجر کے بعد کا لمحہ وہ وقت ہے جب دنیا سوتی ہے مگر قسمت جاگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب خود فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فجر کے بعد صرف نماز ہے، لیکن اصل حقیقت یہ وہ وقت ہے جب تقدیر لکھی جاتی ہے، خزانے زمین پر لٹتے ہیں۔ اور اگر تم اس وقت صرف ایک لفظ پڑھ لو یا غنیوں دوستوں، تو جو تمہارے لیے بند تھا وہ کھل سکتا ہے، جو تم سے چھن گیا تھا وہ واپس آ سکتا ہے، جو تمہیں نصیب نہیں تھا وہ تمہارے قدم چومنے آ سکتا ہے۔ یا غنیوں یہ صرف اللہ کا نام نہیں ہے، یہ وہ کنجی ہے جس سے غیبی خزانے کھلتے ہیں۔ غنی کا مطلب ہے وہ رب جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، اور جو چاہے تو تمہیں بھی محتاجوں سے نکال کر بادشاہ بنا دے۔ ایک نوجوان لاہور میں کام نہیں مل رہا تھا، اس نے فجر کے بعد صرف 7 دن یا غنیوں دل سے پڑھا۔ 8ویں دن اس کے فون پر ایک پرانی اپلائی کی ہوئی جاب سے کال آئی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور سیلری 95 یعنی کہ 95,000 ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا بس یا غنیوں نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ راز ہے، اور راز صرف ان پر کھلتا ہے جو فجر کے بعد اللہ کو پکارنا جانتے ہیں۔ جو کہتا ہے میں دولت نہیں چاہتا، وہ یا جھوٹ بولتا ہے یا بے خبر ہے۔ دولت ایک طاقت ہے جس سے تم اپنے گھر کو خوشحال رکھ سکتے ہو، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کر سکتے ہو، کسی یتیم کو اٹھا کر جنت کی طرف لے کر جا سکتے ہو۔ اور اس طاقت کی کنجی فجر کے بعد پڑھی گئی ایک تسبیح میں چھپی ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں۔ جس نے دل سے پڑھا اس کا رب کبھی خاموش نہیں رہتا۔ اے اللہ، جو کوئی یا غنیوں کہہ رہا ہے اس کے دل سے فقیری نکال دے، اس کے دل میں ایسی وسعت دے کہ وہ خود حیران رہ جائے، اس کے قرضے پریشانیاں بیماریاں یا غنیوں کے صدقے ختم کر دے، اور اسے ایسی دولت دے جو رکنے والی نہ ہو، تھمنے والی نہ ہو۔ کومنٹس میں آمین یا غنیوں ضرور لکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی روحانی طاقتیں لے کر آئیں۔ اور یاد رکھیں جس نے فجر کے بعد یا غنیوں کہا اس نے دروازے پر دولت یعنی کہ اس کے خود چل کر آتی ہے۔ اب آپ تیار ہو جائیں اگلا راز یا سلاموں کا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ لیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو آپ نے 41 ٹائم یعنی کہ 41 بار پڑھنا ہے۔ پورے 41 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں، بیٹھے بیٹھے آپ لوگ درود شریف جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا 41 بار یا غنیوں پڑھ لیا، اب آپ نے یا غنیوں پڑھتے ہی یا سلامو فجر کے وقت پڑھا جانے والا ایک ایسا نام جو تمہیں جلہ دینے والے حالات سے بچا سکتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت صرف دعا کا وقت نہیں، یہ وہ وقت ہے جب دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ کے خاص فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں امن، شفا اور حفاظت کی چٹیاں ہوتی ہیں۔ جو اس وقت میں اللہ کے یا سلامو ہونے کو پکارے، اس کی زندگی سے خوف کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے، دل کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، دشمن شرمندہ ہوتے ہیں اور گھر میں ایک نورانی سکون اترتا ہے۔ یا سلامو یہ صرف اللہ کا نام نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھے سلامتی دینے والا کہو گے تو میں تمہیں اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سلامتی عطا کروں گا۔ ایک بہن لاہور سے بتاتی ہے میرے شوہر بات بات پر غصہ کرتے، بچوں پر ہاتھ اٹھاتے، گھر ایک جنگ کا میدان تھا۔ میں نے کسی ویڈیو میں سنا فجر کے بعد یا سلامو دل سے پڑھو، میں نے پڑھنا شروع کیا، صرف
3 دن پڑھا شوہر نے مجھے پہلی بار یہ کہا، پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ بیٹھ کر اب سکون ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں یا سلامو کی طاقت، یا سلامو دل کے زخموں پر چھا جاتا ہے، بے سکونی کے طوفان میں کنارہ ہے، اور جس گھر میں یہ نام روز فجر کے وقت پڑھا جائے وہاں رحمت، شفا اور دشمنوں سے بچاؤ کا قلعہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، رات کو سوتے وقت دل گھبراتا ہے، بچے ڈر کر جاگتے ہیں، بیماری ایسی جو دوا سے بھی نہ جائے، گھر میں بار بار حادثے ہو رہے ہیں، یا کوئی ظالم دشمن تمہیں توڑنے پر تلا ہے، تو بس ایک نام، یا سلامو، یا سلامو، وہ بھی فجر کے وقت جب ہر چیز قدرت کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو زبان پر آئے تو درندہ دشمن بھی سلام کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دل کی گھٹن کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے ہوا کھڑکی کھول دے۔ جو یا سلامو کہے اسے ہر پریشانی سے نجات دے۔ یا اللہ اس کے دل کو سکون دے، گھر میں امن دے، رات کو نیند دے، اور دشمنوں سے مکمل حفاظت عطا فرما۔ یا سلامو کے صدقے سے ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھ۔ کومنٹس میں آمین یا سلامو لکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ اگلا راز یا ربنا آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یاد رکھو، دولت تمہیں طاقت دیتی ہے مگر سکون تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور یا سلامو سکون کا وہ خزانہ ہے جو صرف فجر کے بعد کھلتا ہے۔ اب آپ نے یا سلامو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کبھی زندگی میں کسی وظیفے سے ہو نہیں سکتا۔ فجر کے بعد خاموشی سے تنہائی میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان تمام وظیفوں کو پڑھیں، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر جو نبیوں نے پکارا، جو صحابہ نے مانگا، اور جس میں دعاؤں کی وہ آگ ہے جو تقدیر کو جلا کر نئے لفظوں میں لکھتی ہے۔ یا ربنا، بس یہ کہو اور دیکھو آسمان کیسے تمہارے لیے جھک جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا لمحہ صرف خاموشی نہیں، یہ عرض لکھنے کا وقت ہے۔ عرضی رب کے دربار میں فرشتے صفے باندھ کر اترتے ہیں، اور جو یا ربنا کہتا ہے اس کی فائل لے کر عرش تک چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر یا ربنا کا جواب ہوتا ہے۔ لبیک ابدی، مانگو آنکھ بند کر کے، دل کھول کر، کیونکہ یہ لمحہ بار بار نہیں آتا۔ یا ربنا التجا، دعا آنسو اور قبولیت کا دروازہ ہے۔ قرآن کی ہر بڑی دعا یا ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ یا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا اغفر لنا، کیونکہ یا ربنا ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ رب سے کہنے کا انداز نہیں، رب سے لپٹ جانے کا نام ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں نے سجدے میں گر کر صرف 2 لفظ کہے، یا ربنا، یا ربنا، اور رونا شروع کر دیا۔ اگلے دن وہ چیز ملی جو میں نے مانگی بھی نہ تھی۔ یا ربنا میں صرف مانگا نہیں ہوتا، اس میں رب سے رشتہ جوڑنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی الفاظ نہ ہو، صرف یہ کہہ دو یا ربنا، اور پھر خاموش ہو جاؤ، اللہ سب سن لے گا۔ جن پر قرض کا بوجھ ہو، جن کے دل میں درد ہو، جن کے اپنوں نے چھوڑ دیا ہو، جنہیں لگتا ہو کہ ان کی دعائیں سنی نہیں جا رہی، وہ صرف ایک بار فجر کے بعد سچے دل سے کہہ دیکھے۔ عمل کے 3 نمبر پر یا ربنا، یہ وہ الفاظ ہے جو زمین سے اٹھا کر اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ کوئی دعا نہیں آتی، دیکھیں، کوئی خاص ذکر اگر یاد نہیں، بس یہ کافی ہے یا ربنا، کیونکہ یہ پکار نہیں، یہ روح کی چیخ ہے جس پر رب خاموش نہیں رہتا۔ اے اللہ، جو تیرا بندہ یا ربنا کہتا ہے اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اس کے قرضوں کو معاف فرما، اس کے دل کا بوجھ ہٹا دے، اس کی راتوں کو سکون دے، اور اس کی قسمت میں وہ لکھ دے جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا ربنا کے صدقے سے ہمیں بھی وہ دے دے جو ہم نے مانگا نہیں، اور وہ چھین لے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کامنٹس میں لکھیں آمین یا ربنا۔
سبسکرائب کریں تاکہ یہ دعائیں روز آپ کے دل تک پہنچتی رہیں، اور یاد رکھیں جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک لفظ ہوتا ہے جو سب کھول دیتا ہے، یا ربنا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، تیسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ یا غنیوں کا 41 بار پڑھا، یا سلاموں کو 21 بار پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر، اور وہیں جگہ چھوڑے بغیر تیسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس ویڈیو کو اپنے ان بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں جو اس وقت کسی بھی مشکل میں ہیں۔ اگر ان پر ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں ہوگی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ یہ عمل پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ فجر کے بعد زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں۔ اور دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں چھوٹی سی دعا کرواؤں گا رزق اور دولت کے حوالے سے، آپ نے کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مولا، جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو میں مجھ سمیت شامل ہے، میرے مولا ہم سب کے بیڑے پار کر دے۔ میرے مولا ہم کی ہماری جتنی جائز حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پوری کر دے۔ ہمیں رزق اور دولت ایسی جگہ سے دے جہاں سے ہمیں گمان نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ میرے مولا اگر تو نہ سنے گا تو میری کون سنے گا، کس کے در پہ جائیں گے میرے مولا۔ میرے مولا آج فجر کی یہ تسبیح، یہ وظیفہ جو بھی پڑھے، یا غنیوں یا سلاموں یا ربنا کا، میرے مولا سب کے بیڑے پار کر دے۔ بے اولاد کو اولاد دے دے، رشتوں کے طلبگار کے رشتے اچھے ہو جائیں، اچھی جگہ سے رشتے آ جائیں، جو نوکری کے خواہش مند ہے، جو اچھی پوسٹ پر لگنا چاہتے ہیں، جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، جو کسی بھی وجہ سے کوئی رشتوں میں ناکام ہے، کوئی محبت میں ناکام ہے، میرے مولا جس کی جو پریشانی ہو، آج اپنے حبیب کا واسطہ سب لوگوں کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دے۔ آمین کومنٹس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ والو، آخری وظیفہ یا ربنا کا آپ نے پوری 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں ایک ہی بار درود شریف پڑھ لیں، کافی ہے، اور اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔